للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین کی قرضیں آپ کو بتا دی تھی، وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے۔ اب 18واں پارے سے ہم شروع کریں گے آج انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون مکیۃ وہی مئۃ وثمان او 19 آیہ۔ سورۃ المؤمنین مکی ہے، مومنون مکی ہے، اور ان میں 119 18 وثمان 18 او 19 آیہ یا 19 آیتیں ہیں۔ اب بعض کہتے ہیں کہ اس میں 118 ہے، بعض کہتے ہیں 119 ہے۔ یہ جو اختلاف ہے یہ نحویوں کا ہے، نیچے حاشیے میں دیا ہوا ہے کہ کوفی کہتے ہیں کہ وہ 118 ہیں اور بصری کہتے ہیں کہ 119 ہے۔ اختلاف کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے قرآن اس میں ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بصریوں کے قول میں ہے پوری، وہ پوری مانتے ہیں، اور جو کوفی ہے وہ کہتے ہیں جو بصری ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کیا پوری ہے یا بعض آیت ہے، اس طرح کے کوفی کہتے ہیں۔ کوفی کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت پوری ہے، اور بصری کہتے ہیں کہ یہ آیت پوری نہیں ہے بلکہ بعض ہے، یعنی کہ یہ 2 آیتیں ہیں، ایک آیت مکمل نہیں ہے۔ تو اس اختلاف کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں آیت جو 18 ہیں وہ اس آیت کو پوری مانتے ہیں، جو 19 ہے وہ اس آیت کو 2 حصے مانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد للتحقیق افلح فاز المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومنون، کامیاب ہوں گے مومنین۔ للتحقیق، یہ للتحقیق ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ قد جو ہے یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے اور ماضی کو مضارع کے قریب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فازا سے مرادی معنی بیان کر گئے افلاح کا، کہ افلاح کا مرادی معنی یہ ہے کہ فازا کامیاب ہو گئے مومنین۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون متواضعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خاشعون خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ متواضعون سے خاشعون کا مرادی معنی بیان کر دیا کہ خاشعون سے مراد یہ ہے کہ جو عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خوف کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ متواضعون ڈرنے کی حالت میں، خوف کرنے کی حالت میں، عاجزی کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو من الکلام وغیرہ معرضون، کہ وہ لوگ جو لغو کلام سے معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ من الکلام وغیرہ، یہاں سے جار مجرور کا صلہ بیان کر دیا کہ لغو جار مجرور سے مراد یہاں پر اور کوئی لغو بات نہیں ہے بلکہ لغو بات سے مراد کلام اور اس کے علاوہ ہے۔ یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس لغو سے مراد شرک ہے، کہ جو رب تعالیٰ کے ہاں شرک ٹھہراتے ہیں اس سے مراد یہ ہے۔ لیکن صرف شرک ہی مراد نہیں ہے، اصل تو لغو بات تو سب سے زیادہ لغو بات جو ہے، لغو کلام جو ہے وہ شرک ہے، لیکن اس سے نچلے درجے میں جو ناپسندیدہ باتیں ہوتی ہیں، فضول باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ فاعلون کے لیے، زکوٰۃ کے لیے کام کرنے والے ہیں، فاعلون کام کرنے والے، مؤدون سے اس کا مرادی معنی بیان کر گئے کہ کام کرنے سے مراد زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، والذین هم لفروجہم حافظون عن الحرام الا علی ازواجہم ای من زوجاتہم او ما ملکت ایمانہم ای السرار فإنہم غیر ملومین فی اتیائہن،
کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، عن الحرام سے یہ مفعول کا اظہار کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ مفعول کئی طرح کے ہوتے ہیں، مفعول ایک جار مجرور کی صورت میں بھی مفعول ہوتا ہے، تو یہ جار مجرور کی صورت میں معذوف کا اظہار کیا، معذوف کا اظہار برائے جار مجرور معذوف کا اظہار کیا کہ حافظون سے مراد حفاظت کرنے والی ہیں۔ کس کی حفاظت کرنے والی ہیں؟ حرام سے حفاظت کرنے والے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے غالباً کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک جو دو جبڑوں کے بیچ میں یعنی کہ زبان، اور دوسرا جو دو رانوں کے بیچ میں یعنی شرم کا، جو اس کی حفاظت دے دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت کی حفاظت دیتا ہوں۔ علی ازواجہم ای من زوجاتہم، علی ای من زوجاتی، یہاں سے اس بات کو بیان کر دیا کہ علی بمعنی من کے ہے، علی من کے معنی میں، یعنی کہ اپنی بیویوں سے اور جو جن کے وہ مالک ہیں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومٍ، پس ان کو ان بارے میں ملامت نہیں کیا جائے گا، ملامت نہیں کیا جائے گا۔ ای سراری یہاں سے بیان کر دیا کہ ایمان یا وہم کا دفعہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کہ اس سے مراد کیا ہے، وہم پڑھ سکتا ہے کہ اس سے مراد یعنی کہ اپنی بیویوں پر اور جو ان کی ملکیت میں ہے، وہم کا دفعہ بن سکتا ہے کہ وہم یہ پڑھ سکتا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں تو مال بھی ہوتا ہے، مال کے بھی تو وہ مالک ہوتے ہیں، تو کہہ دیا کہ اس سے مراد مال نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کیا ہے، لونڈیاں ہیں کہ وہ ان سے بھی جماع کرے تو ان کو ملامت نہیں کیا جائے گا اس بارے میں۔ فی اتباعہن، یہاں سے غیر ملومین کا صلہ بیان کر دیا کہ ملامت نہیں کیا جائے گا۔ کس بارے میں ملامت نہیں کیا جائے گا؟ کہ لونڈیاں ان کی اتباع کریں، یعنی کہ اگر وہ جو آقا ہے لونڈی کا وہ اس سے خوش ہوگا تو خوش ہونے کی حالت میں وہ ان کو اپنے پاس بلائے گا تو جماع کرے گا، تو وہ ان کو ان کی اتباع کریں گی تو اس اتباع کرنے میں ان کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الزَّوْجَاتِ وَالسِّرَارِ كَالِاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ المتجاوزون إِلَىٰ مَا لَا يَحِلُّ لَهُمْ، کہ وہ جو اس کے علاوہ ہیں، اس کے علاوہ من الزوجات، یہاں سے ذالک اس میں موصول ہے، اس کا صلہ بیان کر دیا کہ اس کے علاوہ، کس کے علاوہ، یعنی کہ بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ ہے۔ کیا چیز ہے؟ استماع ید، ید کو استعمال کرنا، ہاتھ کو استعمال کرنا، مشت زنی کرنا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، جو بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ جاتے ہیں تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ای متجاوزین الی ما لا یحل لہم، یہاں سے آدون کا مرادی معنی بیان کر دے، یعنی کہ حد سے بڑھنے سے مراد کیا ہے، تو حد سے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ تجاوز کرتے ہیں اس چیز کی طرف جن کو رب تعالیٰ نے ان کے لیے حلال نہیں کیا، آدون سے مراد یہ ہے۔ والذین هم لأماناتهم جمعا ومفردا وعہدهم فیما بینہم وبین اللہ من صلاۃ وغیرہا راعون حافظون، اور وہ لوگ جو ان کی امانتیں اور ان کے عہد کی، وعدوں کی، راعون رعایت رکھنے والے ہیں۔ جمعاً و مفرداً، یہ اختلاف قرات کا بیان ہے کہ اماناتہم کو جمع بھی پڑھ سکتے ہیں، امانات، اماناتہم، امانات بھی پڑھ سکتے ہیں اور امانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، امان بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ امانت اور امانتوں کی وہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ عہدہم سے عہد کا مراد مصداق بیان کر دیا کہ یہ فیما بینہم سے امانت کیا مصداق بیان کر دیا، اور بین اللہ فی صلاۃ وغیرہ سے عہدہم کا
مصداق بیان کر دیا کہ امانات سے مراد تو یہ ہے کہ جو تم آپس میں ایک دوسرے کی امانتیں رکھتے ہو، یہ مراد ہے، یہ مصداق ہے اس کا۔ اور بین اللہ من صلاتہم وغیرہا سے مصداق اس کا یہ ہے کہ جو رب تعالیٰ سے تم نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرتے ہو، کہ جو رب تعالیٰ کے درمیان نماز اور اس کے علاوہ کے درمیان وعدہ ہوا ہے اس کی تم ادائیگی کرتے ہو۔ راعون حافظون سے مرادی معنی بیان کر دیا کہ راعون کا مرادی معنی یہ ہے کہ تم ان کی حفاظت کرتے ہو، کہ جو رب تعالیٰ سے اور تم نے آپس میں وعدہ کیا ہے ان کی حفاظت کرتے ہو۔ رسول اللہ کی حدیث پاک ہے المؤمن اذا وعد وفا، کہ جب مومن وعدہ کرتا ہے تو وفا کرتا ہے۔ مومن کی یہ خصلت بیان کی کہ مومن جب بھی وعدہ کرے گا وہ کیا کرے گا؟ وفا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عورتوں میں 3 طرح کی عادتیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کریں گے اور بار بار پہ بات پہ قسمیں اٹھائیں گے اور پھر مکر جائیں گے، وعدہ خلافی کریں گے، اور جب بھی ظلم کر کے مظلوم بن جاتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں ہیں، تیسری مجھے یاد نہیں ہے، کہ جب ظلم کر کے مظلوم بن جاتے ہیں اور وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، قسم اٹھا کے مکر جاتے ہیں، یہ ہے۔ والذین هم علی صلاتہم جمعا ومفردا یحافظون، کہ وہ لوگ اپنی نمازوں پر یحافظون محافظ ہیں۔ جمعا ومفردا سے صلوات کا بیان ہے، اختلاف قرات کا بیان ہے کہ صلات بھی پڑھ سکتے ہیں اور صلوات جمع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقیمونہا فی اوقاتہا، یہاں سے مرادی معنی بیان کر دیا کہ یحافظون حفاظت کرنے سے مراد کیا ہے۔ تو حفاظت کرنے سے مراد ہے کہ وہ نمازوں کو ادا کرتے ہیں فی اوقاتیا، ان کے اوقات میں، جن کو اپنے وقتوں میں اوقات میں ادا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون لا غیرہم الذین یرثون الفردوس هو جنۃ اعلی الجنان ہم فیہا خالدون فی ذلک اشارۃ الی المعاد ویناسبہ ذکر المبدا بعدہ، اور یہی لوگ وارث ہیں۔ لا غیرہم یہاں سے استثناء کر دیا، استثناء کا بیان ہے کہ یہ لوگ تو وارث ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، پیچھے جو گزر چکے یہ کام کرتے ہیں، نماز سے بچتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ مومن ہیں، یہ کامیاب ہیں، تو یہ تو وارث ہیں۔ لا غیرہم ان کے علاوہ وارث نہیں ہیں۔ وارث کس چیز کے ہیں؟ الذین کے وہ وارث ہیں فردوس کے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے ہوا جنت اعلی الجنان سے فردوس کی تعریف کر دی کہ فردوس کی تعریف کیا ہے، اس سے مطلب کیا ہے، تو کہا کہ وہ جنتوں میں سے سب سے بلند ترین جنت کو فردوس کہا جاتا ہے۔ فی ذالک اشارۃ، اس میں خالد یہاں سے ربط کا بیان ہے کہ اس میں اشارہ ہے معاد کی طرف، معاد انجام کی طرف، اور جو اس کے مناسب ہے جس کو ابتدا میں ذکر کریں گے اس کے بعد، یعنی کہ یہ ربط کا بیان ہے کہ پیچھے جو گزر چکا اس کا آگے والے سے ربط کو بیان کر دیا کہ پیچھے جو گزرا وہ تو انجام کا بیان ہے اور آگے جو ذکر کریں گے وہ ابتدا کا بیان ہے، یعنی کہ بندے کی تخلیق کاری کا بیان ہے کہ بندے کو تخلیق کس طرح کیا گیا اس کا آگے بیان آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ربط کا بیان، اس کو اچھے انداز میں یاد کر لینا، اور یہ یاد رکھنا کہ میں صرف آپ کو سورۃ المؤمنون تک ہی پڑھاؤں گا، آگے آپ نے خود نکال کر آنا ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب اب سے ہی آپ کوشش کر دو کہ یہ جو میں نے آج آپ کو سبق پڑھا ہے یہ تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یاد کرنا ہی کرنا ہے، آگے جو ہے وہ ایک رکوع آپ نے نکال کر آنا ہے خود ہی۔ وہ میں نے آپ کو اگر آج پڑھا دی ہیں وہ اس کو آپ نے یاد کر کے اس کے مطابق آپ نے آگے نکال کر خود ہی آنا ہے، پھر جو غلطی ہوگی وہ بتا دیا کروں گا۔ ٹھیک ہے، ابھی سے کوشش کرو گے آگے نکالنے کی، تو پھر آگے جا کر جب میں چھوڑ دوں گا پڑھانا آپ خود نکالو گے تو پھر آپ کو آسانی ہوگی، ورنہ آپ کو مشکل ہوگی۔ مشکل نہیں ہے اتنا پڑھنا، باقی ترجمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، آگے بھی پڑھا ہوا ہے، اس کا بھی پڑھا ہوا ہے، تو
باقی صرف یہ بیچ میں ہے اغراض لگانی ہے. یہ اتنا آپ اس کو اچھے انداز میں کر لیں تو پھر آپ باقی کتابوں کا بھی اغراض سے پڑھا سکتے ہو کہ یہاں یہ عبارت ہے، اس کی غرض کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے. ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ. راوی کی عدالت و ضبط کو پہچاننے کا طریقہ. معرفت عدالت 4 چیزوں میں سے کسی ایک سے پہچانی جاتی ہے. شہرت و استفادہ، تعدیل، ائمہ جرح و تعدیل. شہرت و استفادہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جس راوی کی عدالت محدثین اور دیگر علماء کے نزدیک مشہور ہو جائے کہ وہ عادل ہے، اس کی عدالت کے بارے میں تحقیق کی حاجت نہیں، نہ ہی اس کے بارے میں علماء جرح و تعدیل کی رائے معلوم کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ائمہ مذاہب اربعہ امام یوسف، محمد بن حسن شیبانی، ابن عیینہ، ثوری، زہری، اوزاعی، لیث بن سعد، شعبہ بن حجاج، ابن مبارک، وکیل بن جراح، بخاری، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، اسحاق بن رواح اور طحاوی وغیرہ. ایسے راوی جن کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے عام اور ان کی شان کو بلند کر دیا، ان کے بارے میں معرفت کی ضرورت نہیں ہے. تعدیل ائمہ جرح و تعدیل، کسی ایسے امام کی عدالت راوی بیان کرنا جو اس شان کا مالک ہو کہ اس کی جرح و تعدیل قبول کی جاتی ہو، کہ اس نے جو بات کہی ہے نا یہ واقعی اتھینٹک بات ہے، کہ ان کی بات کو ہر بندہ مانتا ہے. ٹھیک ہے، ان نے اس کے بارے میں جرح کی ہے، تعدیل کی ہے، تو یہ واقعی ٹھیک ہے. یہی قول صحیح تر ہے. اسی پر امام ابن صلاح وغیرہ نے اعتماد کیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کم از کم 2 اماموں کی طرف سے تعدیل ضروری ہے. آگے معرفت ضبط، اس بات کا علم کسی راوی کی روایت کو ضابطین، متقنین اور ثقات کے روایت سے موازنہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اگر اس کی روایت غالب طور پر ثقات کی روایت کے موافق ہو تو وہ ضابط ہے. نادراً اگر مخالف ہو بھی تو اس سے اس کے ضبط میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اکثر اس کی روایت ثقات کے روایت سے مخالف ہو تو ایسے راوی کا ضبط مشکوک ہو جاتا ہے اور تب اس کی روایت قابل حجت نہیں رہتی. تو یہ ہے. آگے قواعد ہے جرح و تعدیل کے، وہ کر لیتے ہیں کچھ. علم جرح و تعدیل چند قواعد و ضوابط کا مجموعہ، جن میں سے بعض یہ ہیں. پہلا قاعدہ، تعدیل میں اجمال اور جرح میں تفصیل. تعدیل جب کریں گے تو اجمال ہوگا، جب جرح کریں گے تو تفصیل ہوگی. تعدیل بغیر کسی ذکر سبب کے مقبول ہے، بغیر کسی سبب ذکر کے معمول ہے، اس لیے کہ اس کے اسباب کثیر ہیں جن کا احاطہ مشکل ہے. جبکہ کسی کی جرح اس وقت تک مقبول نہیں جب تک اس کا سبب واضح نہ ہو. کسی بھی راوی کی ہم نے جرح کرنی ہے تو تب تک نہیں جب تک سبب واضح نہ ہو، اس لیے کہ اسباب جرح کا ذکر مشکل نہیں. نیز اسباب جرح میں ائمہ کا شدید اختلاف بھی ہے. کوئی چیز کسی ایک امام کے ہاں سبب جرح ہے، مگر بسا اوقات دیگر ائمہ کو اس رائے سے اتفاق نہیں بھی ہوتا. ٹھیک ہے، آگے دوسرا قاعدہ تعارض جرح و تعدیل، کہ جب خلاصتاً آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، مفہوم یاد ہونا چاہیے آپ کو. جب کسی راوی میں جرح و تعدیل اس طرح جمع ہو جائے کہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد اس جرح کرے اور دوسری طرف ائمہ میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد اسی راوی کی تعدیل کرے، تو معتمد یہ ہے کہ جرح تعدیل پر مقدم ہے. جرح تعدیل پر مقدم ہو گئے، ایک نے جرح کر دی دوسرے نے تعدیل کر دی تو جرح کو مقدم کریں گے، قطع نظر اس کے کہ معدلین کی تعداد زائد ہے یا جارحین کی تعداد. جرح کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا تعدیل کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے. پھر جرح تعدیل پر مقدم اس وقت ہے جب جرح مفسر ہو اور جارح متعنت متعصب معروف ہو. نیز معدل نے تعدیل کرتے وقت اس سبب کی نفی بھی نہ کی ہو جسے جارح نے جرح کرتے وقت بیان کی ہو. بشرط دیگر تعدیل جرح پر مقدم ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. صحیح ہے. آگے یہ آپ نے آواز یاد کر لی ہوں گے اور دیکھ بھی لی ہوں گے پیچھے جو میں نے آپ کو کہا تھا. آگے 10واں آلاتی بیان.
علاقی بہن کہتے ہیں یہ علاقی بہن کہ باپ ایک کو ماں علیحدہ علیحدہ، علاقی بہن کسے کہتے ہیں؟ باپ ایک کو ماں علیحدہ علیحدہ ہو، اور اخیافی ماں ایک کو باپ علیحدہ علیحدہ ہو، ٹھیک ہے۔ آگے علاقی بہن ہوئی ایک ہو تو اسبا، ایک ہو تو نصف، دو ہو تو ایک سے زائد ہو تو ایک بہن ہو تو نصف، ایک سے زائد ہو تو ثلثان، اگر ساتھ میں بھائی بھی آ جائے، علاقی بھائی بھی آ جائے تو اسبا بالغیر، اگر ساتھ میں بیٹی پوتی آ جائے تو اسبا مال غیر، اگر ایک سے زائد بہنیں آ جائیں یا ایک سے زائد بیٹیاں آ جائیں تو پھر بھی موجود، اور اگر میں اصول و فروع میں سے کوئی آ جائے، بھائی باپ دادا بیٹا آ جائے تو بھی معلوم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ماں کی تین حالتیں ہیں، کہ جزئیت میں سے ایک ہو اور اخوت کے دو افراد ہوں تو سدس ملے گا۔ جزئیت میں ایک ہو، یعنی کہ جزئیت سے مراد کیا ہے؟ بیٹا، پوتا، پڑپوتا، چکر پوتا، لکڑ پوتا، پکڑ پوتا میں سے کوئی ایک آ جائے، پوتا آ جائے، بیٹی آ جائے، بیٹا آ جائے، کوئی بھی آ جائے، ایک آ جائے تو پھر بھی سدس ملے گا۔ اور اخوت میں سے دو آ جائیں، یعنی کہ بھائی دو آ جائیں یا بہنیں دو آ جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر دو ملے گا، پھر بھی سدس ملے گا۔ اگر بھائی ایک آئے یا بہن ایک آئے تو پھر سدس نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر دوسری صورت کیا ہے؟ ماں کے ساتھ ماں یا بیوی ہو اور باپ بھی ہو، ماں کے ساتھ ماں آ جائے میت کی، ایک اور ماں آ جائے یا بیوی آ جائے اور باپ بھی ہو تو پھر سدس ملے گا، اور باپ بھی ہو تو پھر سدس ملے گا۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو ثلث کل ملے گا، ثلث کل ملے گا۔ ثلث ماں باقیہ سے مراد یہ ہے کہ پہلے تمام کو حصہ دے دیں گے، اس کے بعد جو بچ جائے گا اس کا تیسرا حصہ ماں کو دے دیں گے۔ اگر یہ صورت ماں کے ساتھ اگر بیوی یا باپ آ جائے تو ماں کو ثلث ماں باقیہ دیں گے، اور ثلث سے کل دیں گے جب کوئی بھی نہ ہو، گزشتہ دو میں سے کوئی نہ ہو۔ اگر جتے صحیح اگر واسطہ ہو تو پھر معروم رہ گے، واسطہ نہ ہو تو سدس ملے گا، ٹھیک ہے۔ واسطہ ہو تو معجوم، واسطہ نہ ہو تو سدس ملے گا، صحیح ہے۔ اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے، پھر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ آگے نکالیں آپ، شرح قائد کا ہے الواحد پہ ہم نے آج بات کرنی ہے کہ رب تعالیٰ ایک ہے اور محدث عالم ہے، کہ عالم کو حادث کرنے والی وہ ایک ہی ذات ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب دو نہیں ہو سکتی، قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک میں لو کان فیہم آلیۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس میں کوئی اور معبود ہوتا اللہ کے علاوہ تو پھر زمین میں فساد ہو جاتا۔ یہ تو یہ جو ہے یہ برہان ہے، یہ دلیل ہے، تقاطع کے اعتبار سے ہے، تماتع کے اعتبار سے ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ دو ہوں، دو کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر دو ہوتے ہیں تو ایک کہتا کہ زید کو حرکت ہونی چاہیے، زید حرکت کرے، اور دوسرا کہتا کہ زید کو سکون ہونا چاہیے، زید حرکت نہ کرے۔ اگر دو ہوتے خدا تو زمین میں فساد پڑ جاتا، ایک کہتا کہ دن کے وقت رات ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں رات کے وقت دن ہونی چاہیے، تو فساد لہذا اسی لیے ایک ہے۔ اور اگر مان لے بالفرض ہے نہیں دو، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اگر مانے دو تو پھر کیا چیز، تو یا تو دونوں کا حکم ماننا پڑے گا کہ ایک کہے کہ زید حرکت کرے، دوسرا کہے زید حرکت نہ کرے، دونوں کا حکم مانیں گے
تو پھر اجتماع ضدین لازم آئے گی، اور اجتماع ضدین تو باطل ہے، لہذا خدا دو نہیں ہے بلکہ ایک ہی خدا ہے۔ اور اگر کہو کہ دونوں کا حکم نہیں مانا جائے گا تو ارتفاع ضدین لازم آئے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ زید حرکت بھی نہ کرے اور سکون بھی نہ کرے، بلکہ یا تو حرکت کرے گا یا سکون کرے گا، کوئی نہ کوئی ایک تو پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ خدا ایک ہے، دو نہیں ہے۔ اور اگر کہو کہ ایک کی بات مانی جائے دوسرے کی بات نہ مانی جائے، کہ ان میں سے ایک کی بات مان لی جائے گی دوسرے کی نہیں مانی جائے گی، کہ ایک کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات مانتے ہیں کہ زید حرکت کرے، اور دوسرا کہے گا کہ ٹھیک ہے میری بات مانو کہ زید حرکت کرے گا، تو اس سے عجز لازم آئے گا کہ جس کی بات مانی گئی ہے وہ غالب ہو جائے گا، اور جس کی بات مانی نہیں گئی وہ مغلوب ہو جائے گا، اور جو مغلوب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، لہذا ثابت ہوا کہ خدا ایک ہے۔ صحیح ہے، آگے چلتے ہیں۔ آگے قدیم بھی ہے، قدیم بھی ہے، تو قدیم کی وضاحت کر دی کہ قدیم سے مراد کیا ہے۔ قدیم سے مراد یہ ہے کہ جو ابتدا سے، کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اور نہ ہی اس کی انتہا ہو، کہ جس کی ابتدا ہو تو اس سے مراد تو یہ ہوگا کہ اس کی ابتدا ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھا، لہذا قدیم کہتے ہی اسے ہیں جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو رب تعالیٰ قدیم بھی ہے۔ آگے حی ہے، قادر ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، شیء چاہنے والا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہی چاہتا ہے، نہیں ہے بعرض، لیسا بعرض، نہیں ہے عرض، لیکن یعنی کہ عرض کے ساتھ قائم نہیں ہے، بذات ہی عرض کے ساتھ قائم نہیں ہے، بغیر کسی عرض کے وہ قائم ہے، نہ ہی جسم ہے، کیونکہ جسم جو ہوتا ہے وہ تو مرکب ہوتا ہے بعض اجزاء سے، اور وہ ایک ہے، جسم نہیں ہے۔ اور اگر جسم ہوتا تو جسم ہونا تو یہ حادث کی علامت ہے کہ مرکب ہوگا تو جو چیز مرکب ہوگی وہ حادث ہوگی، لہذا اور جوہر بھی نہیں ہے۔ کیوں جوہر نہیں ہے؟ کیونکہ جوہر کہتے ہیں جز لا یتجزا کا نام ہے، اور رب تعالیٰ جز لا یتجزا سے پاک ہے، کیونکہ جوہر مانے تو پھر جز لا یتجزا کو ماننا پڑے گا، اور رب تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور رب تعالیٰ جسم سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، مرتبے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا کر لیں پھر آگے ہم کریں گے۔ آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا۔ وحکم القیاس الثانی فساد بمعانۃ التنجیس والفرق خاص ہوا بیان ان تأثیر الصغر فی ولایت التصرف فی المال فوق تأثیرہ فی ولایت التصرف فی النفس۔ یہاں سے دوسری قسم کا بیان ہے کہ دوسری قسم کے قیاس اول جس میں جو قیاس ہو وہ جنس سے ہو، قیاس جنس کا حکم یہاں سے بیان ہو رہا ہے کہ تجنیس جو اصل کے حکم کی طرح تو نہ ہو بلکہ اس سے ملتا جلتا ہو، تو دوسری قسم یہ ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی فرق آ جائے کسی خاص چیز کے ساتھ، اس میں فرق آ جائے دوسری قسم میں خاص چیز کے ساتھ، تو اس کا حکم باطل ہو جاتا ہے، اس کا حکم باطل ہو جاتا ہے۔ اور قیاس ثانی کا حکم، اس کا فساد تجنیس کی ممانعت کے ساتھ ہوتا ہے، تجنیس کی ممانعت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی فرق خاص کے ساتھ، فرق خاص آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا حکم باطل ہو جاتا ہے۔ جس طرح کے مثال صغیر میں علت صغر علت ہے، جو صغیر ہے اس میں علت کون سی ہے، صغر علت ہے، لہذا باپ کو ولایت مال حاصل ہے، اسی طرح صغر والی علت کی وجہ سے ولایت نکاح بھی حاصل ہے، جس طرح باپ کو ولایت مال حاصل ہے اسی طرح ولایت نکاح بھی حاصل ہے۔ اب یہاں پر کوئی معترض اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر آپ فرق کرتے ہو کہ صغیر کا اصل مال میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مال میں کی تو اکثر ضرورت آتی ہے اور وہ تو ضائع ہو سکتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، کر سکتا ہے وہ بچہ،
اور اس صورت میں تو باپ کو اجازت ہونی چاہیے کہ باپ کو ولایت حاصل ہونی چاہیے مال کی صورت میں، لیکن نکاح میں اثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نکاح میں تو اثر کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو صغیر ہے اور اس میں شہوت تو ہوتی ہی نہیں ہے، اور جب وہ بالغ ہو جائے گا تو وہ صغر رہے گا ہی نہیں، لہذا ولایت نکاح کو علت صغر بنانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ فرق خاص ہے۔ اب یہ فرق خاص ہونے کی وجہ سے یہ باطل ہو جائے گا، صحیح ہے؟ اور یہ بیان یہ کہ صغر کا اثر رکھنا ولایت مال میں تصرف کرنے کی ولایت میں اوپر ہے، اس کا تاثر رکھنا، اثر رکھنا نفس میں تصرف کی ولایت کے اندر میں یہ اوپر ہے، کہ نفس کی ولایت کے اندر میں اوپر ہے مال سے۔ وَبَيَانُ الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَهُوَ الْقِيَاسُ بِعِلَّةٍ مُسْتَنبَطٍ بِالرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ ظَاہِرٌ۔ اب یہاں سے قسم ثالث کا بیان ہے جس کو علت ہونا رائے اور اجتہاد سے ظاہر ہو، قرآن اور سنت سے ظاہر نہ ہو بلکہ کس سے ظاہر ہو؟ رائے سے، اجتہاد سے ظاہر ہو۔ اس کی تین صورتیں ہیں، ایک تو قرآن و سنت ہے، دوسری اجماع ہے، تیسری غالب رائے ہے۔ اب یہاں سے تیسری کو بیان ہے کہ وہ قیاس جو وہ علت جو نکالی گئی ہو، ثابت کی گئی ہو، مستنبط ثابت کی ہو رائے کے ذریعے اور اجتہاد ظاہر کے ذریعے نکالی گئی ہو۔ وَتَحْقِيقٌ ذَلِكَ إِذَا وَجَدْنَا وَصْفًا مُنَاسِبًا لِلْحُكْمِ وَهُوَ بِحَالٍ يُوجِبُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ وَيَتَقَاضَى بِالنَّظْرِ إِلَيْهِ وَقَدْ اقْتَرَنَ بِهِ الْحُكْمُ فِي مَوْضِعِ الْإِجْمَاعِ يُضَافُ الْحُكْمُ إِلَيْهِ لِلْمُنَاسَبَةِ لَا لِلشَّهَادَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِكَوْنِهِ عِلَّةً۔ اب یہاں سے مسئلہ ایک بیان کر دیا کہ مجتہد نے اب کسی چیز، کسی وصف کو کسی حکم کے لیے مناسب پایا، اور وہ وصف ایسی ہے کہ وہ حکم کے ثبوت کو واجب کرتی ہے، کہ اس میں حکم کا ثبوت کو واجب کرتی ہے کہ اس سے اس وصف کے ذریعے کوئی حکم ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ وہی وصف اجماع کی جگہ کسی حکم کی علت بن چکا ہو، کہ وہ وصف اجماع کی جگہ کسی اور حکم کی علت بھی بن چکا ہو، پھر ہم کہیں گے یہ وصف جہاں بھی ہوگا حکم بھی ہوگا، یہ وصف جہاں بھی ہوگا حکم بھی وہی ہوگا، اور علت جو معلوم ہوئی ہے یہ شریعت سے نہیں ہوئی بلکہ عقل سے ہوئی ہے، یعنی کہ مراد یہ ہے مجتہد نے کسی وصف کو کسی حکم کے لیے مناسب سمجھا اور کہا کہ یہ وصف جہاں بھی ہوگا اس میں یہ حکم ہوگا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قرآن و سنت سے ہوا بلکہ ہم کہیں گے یہ قیاس کے ذریعے ہوا ہے۔ اور اس کی تحقیق جب ہم پائیں کسی وصف کو مناسب حکم کے لیے اور وہ وصف اس حال میں کہ واجب کر دے حکم کا ثبوت اور تقاضا کرے حکم نظر کرنے کی طرف، اس کی طرف نظر کرنے کا تقاضا کریں، طلب کرنے کا، یہ حکم پایا جاتا ہے اس کی طرف تقاضا کرے، اور تحقیق مل جائے اس کے ساتھ وصف کے ساتھ حکم اجماع کی جگہ میں، اجماع کی جگہ میں کہ اس میں اجماع آ جائے، اجماع کی جگہ تک پہنچ جائے، تو ہم کہیں گے حکم، ہم منسوب کریں گے حکم کو اس چیز کی طرف جو اس کے مناسب ہو، نہ کہ شریعت کی طرف، شریعت کی گواہی کی طرف، شریعت کی شہادت کی طرف ہم منسوب نہیں کریں گے، بلکہ اس وصف کی طرف ہم اس حکم کو منسوب کریں گے جس کو ہم نے علت بنایا ہے۔ وَنَظِيرُهُ إِذَا رَأَيْنَا شَخْصًا آتَى فَقِيرًا دِرْهَمًا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْإِعْطَاءَ لِدَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ وَتَحْصِيلِ مُصَالِحِ الصَّوَابِ إِذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ إِذَا رَأَيْنَا وَصْفًا مُنَاسِبًا لِلْحُكْمِ وَقَدْ اقترن به الحكم في موضع الإجماع يغلب الظن بإضافة الحكم إلى ذلك الوصف وغلبة الظن في الشرع توجب العمل عند انعدام ما فوقها من الدليل بمنزلة المسافر إذا غلب على ظنه أن بقربه ما أن لم يجوز له التيمم وعلى هذا مسائل التحرير۔ اب یہاں سے اس کی یہ مثال دے رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بازار میں ایک شخص مانگ رہا تھا،
لہذا کسی نے مانگا اور دوسرے نے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا، اب دینا پایا گیا۔ اب یہ جو دینا ہے یہ علت ہے فقیر کی حاجت کو دور کرنے کے لیے، کہ دینے سے کیا ہو جائے گا، فقیر کی حاجت کو دور ہو جائے گا اور رضا الہی حاصل ہوگی۔ لیکن غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ فقیر کی حاجت کا دور کرنا رضا الہی کے لیے ہے۔ غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ فقیر کی جو ہم نے حاجت کو دور کیا وہ کس کے لیے، رضا الہی کے لیے ہے۔ لیکن علت کیا ہے، فقیر کی حاجت کو دور کرنا۔ لیکن یہاں پہ ریاکاری ہو سکتی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ریاکاری کی ہو، ریاکاری کا اندیشہ ہے، ریاکاری کا کیا ہے، اندیشہ ہے کہ اس نے دکھانے کے لیے دیا ہو۔ لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ کیا کہیں گے، رائے اور اجتہاد نے مناسب یہی سمجھا کہ ہم صرف حکم لگائیں گے، اور اجماع کی جگہ پر رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ اس نے کیا کیا، اس نے حاجت کو دور کرنے کے لیے اور رضا الہی پوانے کے لیے اس نے صدقے کو دیا، پیسوں کو دیا۔ اب رائے اور اجتہاد سے کیا چیز ثابت ہے، کہ اس نے جو پیسے دیے ہیں وہ ثواب کی نیت سے دیے ہیں، لیکن احتمال ہو سکتا ہے ریاکاری کا، تو ہم وصف کی نسبت اس حکم کی طرف کریں گے کہ غالب گمان کا ہی دار و مدار شریعت میں بہت ہوتا ہے، کہ اگر قرآن و حدیث اور اجماع سے کوئی حکم معلوم نہ ہو تو غالب گمان سے ہی ترجیح حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسی پر ہی عمل کریں گے۔ اور یہ مسافر کے مرتبے میں ہوگا کہ جس طرح مسافر کو یہ گمان ہوا پانی کے قریب ہونے کا، کہ پانی قریب ہے، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ غالب گمان ہے پانی کا۔ اور اسی طرح تحری کرنے کے مسائل میں، کہ سوچ و گمار میں، کہ تحری یعنی کہ قبلہ کس طرف ہے، میدانوں میں چلا گیا جہاں پر قبلے کی سمت کا پتہ نہیں تو غور و فکر کرے گا، اور جہاں پہ غالب گمان آئے گی اسی کی طرف منہ کر کے پڑے گا۔ لہذا یہ کوئی شریعت کی طرف سے معلوم نہیں ہوا کہ قبلہ کس طرف ہے، بلکہ کس سے معلوم ہوا، رائے سے معلوم ہوا اور غالب گمان سے معلوم ہوا۔ صحیح ہے۔ اور اس کی مثال جب ہم نے دیکھا بوڑھے کو کہ وہ مانگ رہا تھا فقیر درہم کو، تو غالب گمان پر کے دینے والا فقیر کی حاجت کو دور کرنے کے لیے دے رہا ہے اور ثواب کو حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ پس جب پہچان لیا تو ہم نے کہا کہ جب ہم نے گمان کیا وصف کا جو مناسب حکم کے لیے، اس حال میں کہ مل گیا اس کے ساتھ حکم اجماع کی جگہ میں، یہ اجماع کی جگہ میں مل گیا، تو غالب آ گیا گمان حکم کو مضاف کرنا اس وصف کی طرف، اور ظن غالب شرع میں ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہے اس کے اوپر دلیل کے نہ ہونے کے وقت۔ قرآن و سنت میں دلیل نہ ہو تو ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہے، اس دلیل کے ساتھ بمنزل مسافر کے، جو بمنزل مسافر کے ہے، کہ جب غالب ہو اس کے گمان میں کہ پانی قریب ہے تو نہیں ہے جائز اس کے لیے تیمم کرنا۔ اور اسی پر تحری کا مسئلہ بھی ہے، تحری کا مسئلہ کو میں نے سمجھا دیا ہے کس طرح تحری کا مسئلہ ہے۔ آگے نکالیں آپ، باب الحیض والاستحاضۃ، یہ آپ نے بہار شریعت سے پڑھا ہوگا اس کا بیان، تو بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اس کا ہر آپ نے اچھے انداز میں پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حیض کہتے ہیں جو بالغہ عورت صحیح ہو، اس کے رحم سے خون نکلے اس کو حیض کہتے ہیں، جو خون بیماری کی وجہ سے نہ ہو، نفاس کی وجہ سے نہ ہو۔ اس میں بہار شریعت میں بڑی وضاحت سے لکھا ہوا ہے یہ تعریف، آگے اقل الحیض 3 ایام ولیالیہا، کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور جو اس سے کم ہو وہ استحاضہ کا خون ہے۔ استحاضہ کا خون جو ہوتا ہے وہ بیماری کی وجہ سے آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی وجہ سے، کہ دلیل رسول کا قول ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے۔ اقل الحیض للجاریۃ البکر والثیبہ 3 ایام ولیالیہا واکثر 10 ایام، کہ باکرہ، کواری اور سیبہ عورت کے کم سے کم حیض کی مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں،
اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور یہ حجت امام شافعی پر ایک دن اور رات کو مقدر کرنے میں، کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات ہے، ایک دن اور ایک رات ہے، امام شافعی فرماتے ہیں۔ ان کی دلیل قیاس ہے، وہ قیاس کرتے ہیں کہ رسول کی حدیث پاک ہے نا کہ عورت، رسول سے پوچھا گیا کہ عورتیں کی گواہی، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ وہ اس لیے ہے کہ وہ روزے اور نماز پورے نہیں پڑھتی۔ تو امام شافعی نے اسی سے قیاس کیا کہ جس طرح یہ جو نیچے حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ رسول کے قول دین میں نقصان کی وجہ سے تقعد احداہن شطر امرہا، کہ نصف ہے، ایک جو ہے وہ آدھے کے برابر ہے۔ تو جب رسول نے فرمایا کہ روزہ اور نماز نہیں ہے، عقد قبول کیا جائے گا ان کا آدھے کے برابر، تو لہذا آدھے سے مراد وہ کتنا ہوتا ہے؟ وہ نصف ہوتا ہے، اور مہینے کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ 15 دن ہوتا ہے، تو لہذا سے زیادہ تو 15 دن ہے، اور کم سے کم کیا ہے؟ 1 دن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ امام شافعی پر حجت بن جائے گی، اور امام ابو یوسف پر بھی حجت بنے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 دن ہے اور اکثر ہے تیسرے دن کا، وہ 3 دن پورے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں تیسرا دن کا زیادہ اکثر ہے۔ کیوں اکثر ہے؟ اقامتن لاکثری مقام الکل، کہ اکثر وہ کل کی جگہ ہوتا ہے، کہ الاکثر کالکل، اکثر کل کے مقام پہ ہوتا ہے، کل کی جگہ اکثر اس طرح ہے جس طرح کل ہے۔ کلنا سے ہم رد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کمی شرع کی تقدیر سے ہے، یہ جو کم اور زیادتی کرنا ہے یہ ہم نے نہیں کہا بلکہ شریعت کی طرف سے یہ مقدار ہے، اور اس کا اکثر زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور زائد استیاضہ ہے، اس لیے جو ہم نے روایت کیا، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ خون جو ہے وہ 10 دن کا ہوتا ہے، اور اس سے اگر 10 دن سے زیادہ آ جائے تو وہ کس کا ہے؟ استیاضے کا خون ہے، اور یہ امام شافعی پر حجت بن جائے گی 15 دن کی تقدیر میں، کہ امام شافعی 15 دن کے قائل ہے، تو 15 دن کی تقدیر کی کیا بن جائے گی؟ حجت بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر زائد اور ناقص استیاضہ، جو زیادہ آ جائے 10 دن سے یا 3 دن سے کم ہو، وہ استیاضہ کا خون ہے، کیونکہ شرع نے جو مقدر کیا ہے وہ منع کرتا ہے اپنے غیر کو لاحق کرنا اپنے ساتھ، یعنی کہ شریعت نے جو تقدیر مقرر کر دی تو اس تقدیر میں جو کمی زیادتی ہے وہ کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا اس شریعت کی تعلیم کی وجہ سے، اور وہ یہی ہے 3 دن اور 3 راتیں اور 10 دن 10 راتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وما ترا المرأۃ من الحمرۃ والصفرۃ والقدرۃ حیض، اور جو دیکھے عورت سرخ اور زرد اور مٹیالہ وہ حیض ہے۔ یہ حیض کے یہاں پر تو 3 رنگ بیان ہوئے، لیکن کتنے ہیں؟ 6 رنگ ہیں، وہ اپنے بارے شریعت میں بھی پڑھے ہوئے کہ کالا بھی ہے، سفید بھی ہے، اور گدرا رنگ بھی ہے۔ گدرا رنگ یہ مٹی کی مائل ہوتا ہے، مٹی کی طرح سا ہوتا ہے، یہ بھی حیض کا ہی ہے۔ تو حیض تب تک ہوگا یہاں تک کہ دیکھ لے سفیدی، خالصاً جب تک سفیدی نہ دیکھے تب تک وہ حیض ہے۔ کہ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورتیں آیا کرتی تھی، پوچھا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اب مٹیالہ رنگ آ رہا ہے، اب یہ آ رہا ہے، کپڑے لا کر دیتی تھی، دکھاتی تھی کہ اب یہ ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ جب تک بالکل صاف نہ آ جائے، سفید شفاف طرح نہ آ جائے، تب تک پاک نہیں ہوگی، جب تک سفید آ جائے تب پاک ہوں گی، جب سفید آئے۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں ہے گدرا حیض سے، کہ گدرا حیض سے نہیں ہے مگر خون کے بعد۔ کہتے ہیں کہ خون کے بعد جو گدرا آتا ہے وہ گدرا سفید سے نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہوتا حیض سے، اگر ہوتا رحم سے تو البتہ آتا گدرا نکلتا صاف کے بعد، کہ یعنی کہ اگر گدرا رنگ حیض کا ہوتا تو تب ہوتا جب وہ سفید کے بعد گدرا نکلے نا، تو تب وہ حیض کا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ جو گدرا آتا ہے، خون کے بعد گدرا آئے تو وہ صفائی والا آئے گا، یعنی کہ وہ سفیدی جو آتی ہے تو پہلے وہ گدرے رنگ میں ہوگا، پھر وہ سفید کی طرف آئے گا، تو لہذا گدرا حیض نہیں ہے۔
اور ہاں گدرا تب حیض ہوگا جب پہلے سفید آئے، سفید کے بعد گدرا آ جائے تو پھر حیض مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ اس کے آگے رد کرتے ہیں، ہماری دلیل یہ ہے وَلَهُمَا مَا رُوِيَ أَنَّ عَائِشَةَ جَعَلَتْ مَا سِوَى الْبِيَاضِ الْخَالِصِ حَيْضًا۔ یہ طرفین حضرات کی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مروی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی تھی عورتیں اور وہ خالص سفیدی کے علاوہ ہر طرح کے خون کو حیض قرار دیا کرتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَهَذَا لَا يُعْرَفُ إِلَّا سِمَانٍ، اور یہ بات سن کر ہی معلوم ہو سکتی ہے کہ یہ بات سما سے ہے، یہ ہم تجربے سے نہیں کر سکتے، لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور یہی دلیل ہے۔ وَفَمُ الرَّحْمِ مَنْقُوصٌ فَيَخْرُجُ الْقَدْرُ أَوَّلًا كَالْجَرَّةِ إِذَا سُكِبَ أَسْفَلُهَا وَأَمَّا الْقُدْرَةُ فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ تَكُونُ حَيْضًا وَيُحْمَلُ عَلَى فَسَادِ الْغِذَاءِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً لَا تَرَى غَيْرَ الْقُدْرَةِ تُحْمَلُ عَلى فَسَادِ الْمَنْبَتِ فَلَا تَكُونُ حَيْضًا۔ اور رحم کا منہ اوندا ہوتا ہے، رحم کا منہ اوندا ہوتا ہے، نیچے کی طرف ہوتا ہے، اس لیے گدرا خون پہلے نکلتا ہے، اس لیے خون پہلے نکلتا ہے، جیسے کہ اگر گھڑے کے نیچے سے سوراخ کر دیا جائے، یعنی کہ یہ طرفین دلیل دیتے ہیں کہ رحم کا منہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، اس لیے پہلے گدرا خون نکلتا ہے، جس طرح کہ ایک گھڑا ہے، گھڑے میں نیچے سے سوراخ کر دیا جائے تو پہلے خراب پانی آئے گا نا، جو نیچے بیٹھنے والی دھوڑ ہوتی ہے پہلے وہ نکلے گی، تو اسی طرح وہ بھی ہے۔ رہا سبز رنگ تو یہ صحیح یہ ہے کہ اگر عورت حیض والی ہے، ذوات الحیض میں سے ہو تو وہ حیض ہوگا، اگر حیض والی ہے سب کلر آیا تو پھر وہ حیض ہے، اور اسے خرابی عذر پر محمول کریں گے کہ اس کے اعضاء میں سے خرابی ہے، اسی وجہ سے سبز آتا ہے۔ لیکن اگر عورت عمر دراز ہو، کبیر ہو، بڑی ہو، عمر دراز ہو اور سبز رنگ کے علاوہ دوسرا خون دیکھتی ہی نہ ہو، صرف سبز کلر ہی آتا ہے اور کوئی خون نہیں آتا، تو اسے فساد رحم پر محمول کریں گے، کہ اس کا رحم خراب ہے اسی وجہ سے، اور وہ دم حیض نہیں ہوگا، اور وہ حیض کا خون نہیں ہوگا، اسے فساد رحم پر ہم محمول کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا محنت کر کے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا حزب البار شریف کا، وہ کافی دن ہو گئے، وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو اب کر لیں آپ، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بتاؤں گا وظیفہ، ٹھیک ہے، اچھے انداز میں سب کو اچھے انداز میں یاد کرنا، ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔